عقائد متعلق ذات و صفات الہی جل جلالہ اللہ عز وجل ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں، نہ اسما میں۔ واجب الوجود ہے یعنی اس کا وجود ضروری ہے، اور عدم محال۔ قدیم ہے یعنی ہمیشہ سے ہے، ازلی کے بھی یہی معنی ہیں۔ باقی ہے یعنی ہمیشہ رہے گا، اور اسی کو ابدی بھی کہتے ہیں۔ وہی اس کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت و پرستش کی جائے۔ وہ بے پرواہ ہے، کسی کا محتاج نہیں، اور تمام جہان اس کا محتاج۔ اس کی ذات کا ادراک عقلا محال کہ جو چیز سمجھ میں آتی ہے عقل اس کو محیط ہوتی ہے، اور اس کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، البتہ اس کے افعال کے ذریعہ سے اجمالا اس کی صفات، پھر ان صفات کے ذریعہ سے معرفت ذات حاصل ہوتی ہے۔ اس کی صفتیں نہ عین ہیں نہ غیر، یعنی صفات اسی ذات ہی کا نام ہوا ایسا نہیں، اور نہ اس سے کسی طرح کسی نحو وجود میں جدا ہو سکیں کر نفس ذات کی مقتضی ہیں، اور عین ذات کو لازم۔ جس طرح اس کی ذات قدیم ازلی ابدی ہے، صفات بھی قدیم ازلی ابدی ہیں۔ اس کی صفات نہ مخلوق ہیں نہ زیر قدرت داخل، ذات و صفت کے سوا سب چیزیں حادث ہیں، یعنی پہلے نہ تھیں پھر موجود ہوئیں۔ صفات الہی کو جو مخلوق کہے یا حادث بتائے، گمراہ بددین ہے۔ جو عالم میں سے کسی شے کو قدیم مانے یا اس کے حدوث میں شک کرے، کافر ہے۔ نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ بیٹا، نہ اس کے لیے بی، جو اسے باپ بیٹا بتائے یا اس کے لیے بی ثابت کرے، کافر ہے، بلکہ جو ممکن بھی کہے گمراہ بددین ہے۔ وہ ہے یعنی خود زندہ ہے، اور سب کی زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، جسے جب چاہے زندہ کرے اور جب چاہے موت دے۔ وہ ہر ممکن پر قادر ہے، کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ جو چیز محال ہے، اللہ عز وجل اس سے پاک ہے کہ اس کی قدرت اسے شامل ہو، کہ محال اسے کہتے ہیں جو موجود نہ ہو سکے، اور جب مقدور ہوگا تو موجود ہو سکے گا، پھر محال نہ رہ۔ اسے یوں سمجھو کہ دوسرا خدا محال ہے یعنی نہیں ہو سکتا، تو یہ اگر زیر قدرت ہو تو موجود ہو سکے گا تو محال نہ رہا، اور اس کو محال نہ ماننا وحدانیت کا انکار ہے۔ یوں نہیں فنائی باری محال ہے، اگر تحت قدرت ہو تو ممکن ہوگی، اور جس کی فنا ممکن ہو وہ خدا نہیں۔ تو ثابت ہوا کہ محال پر قدرت ماننا اللہ عز و جل کی الوہیت سے ہی انکار کرنا ہے۔ ہر مقدور کے لیے ضرور نہیں کہ موجود ہو جائے، البتہ ممکن ہونا ضروری ہے، اگرچہ کبھی موجود نہ ہو۔ وہ ہر کمال و خوبی کا جامع ہے، اور ہر اس چیز سے جس میں عیب و نقصان ہے پاک ہے، یعنی عیب و نقصان کا اس میں ہونا محال ہے، بلکہ جس بات میں نہ کمال ہو نہ نقصان، وہ بھی اس کے لیے محال، مثلاً جھوٹ، دعا، خیانت، ظلم، جہل، بے حیائی وغیر با ایوب اس پر قطعاً محال ہیں۔ اور یہ کہنا کہ جھوٹ پر قدرت ہے بے ایمانی کہ وہ خود جھوٹ بول سکتا ہے، محال کو ممکن ٹھہرانا، اور خدا کو غیبی بتانا بلکہ خدا سے انکار کرنا ہے، اور یہ سمجھنا کہ محالت پر قادر نہ ہوگا تو قدرت ناقص ہو جائے گی، باطل محض ہے کہ اس میں قدرت کا کیا نقصان تو اس محال کا ہے کہ تعلق قدرت کی اس میں صلاحیت نہیں۔ حیات، قدرت سنتا، دیکھنا، کلام، علم، ارادہ اس کے صفات ذاتیے ہیں، مگر کان، آنکھ، زبان سے اس کا سننا، دیکھنا، کلام کرنا نہیں، کہ یہ سب اجسام ہیں، اور اجسام سے وہ ہر پست سے پست آواز کو سنتا ہے، ہر باریک سے باریک کو کہ خرد بین سے محسوس نہ ہو وہ دیکھتا ہے، بلکہ اس کا دیکھنا اور سننا انہیں چیزوں پر منحصر نہیں، ہر موجود کو دیکھتا ہے اور ہر موجود کو سنتا ہے۔ مثل دیگر صفات کے کلام بھی قدیم ہے، حادث و مخلوق نہیں، جو قرآن عظیم کو مخلوق مانے کہ ہمارے امام اعظم و دیگر ائمہ رضی اللہ تعالی عنہم نے اسے کافر کہا، بلکہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے اس کی تکفیر ثابت ہے۔ اس کا کلام آواز سے پاک ہے، اور یہ قرآن عظیم جس کو ہم اپنے زبان سے تلاوت کرتے مصاحف میں لکھتے ہیں، اسی کا کلام قدیم بلا صوت ہے، اور یہ ہمارا پڑھنا لکھنا اور یہ آواز حادث، یعنی ہمارا پڑھنا حادث ہے، اور جو ہم نے پڑھا قدیم، اور ہمار الف لکھنا حادث، اور جو لکھا قدیم ہمار الف سننا حادث ہے، اور جو ہم نے سنا قدیم ہمارا حفظ کرنا حادث ہے، اور جو ہم نے حفظ کیا قدیم، یعنی متجلی قدیم ہے، اور تجلی حادث۔ اس کا علم ہر شے کو محیط یعنی جزیات، کلیات، موجودات، مدومت، ممکنات، محالت، سب کو ازل میں جانتا تھا، اور اب جانتا ہے،
اور ابد تک جانے گا اشیاء بدلتی ہیں اور اس کا علم نہیں بدلتا دلوں کے خطروں اور وسوسوں پر اس کو خبر ہے اور اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں وہ غیب و شہادت سب کو جانتا ہے علم ذاتی اس کا خاصا ہے جو شخص علم ذاتی غیب خواہ شہادت کا غیر خدا کے لیے ثابت کرے کافر ہے علم ذاتی کی یہ معنی کہ بے خدا کے دیے خود حاصل ہو وہی ہر شے کا خالق ہے ذوات ہوں خواہ افعال سب اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں حق روزی پہنچانے والا وہی ہے ملائکہ وغیرہم وسائل و وسات ہے ہر بھلائی بارائی اس نے اپنے علم ازلی کے موافق مقدر فرما دی ہے جیسا ہونے والا تھا اور جو جیسا کرنے والا تھا اپنے علم سے جانا اور وہی لکھ لیا تو یہ نہیں کہ جیسا اس نے لکھ دیا ویسا ہم کو کرنا پڑتا ہے بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے ویسا اس نے لکھ دیا زید کے ذمہ برائی لکھی اس لیے کہ زید برائی کرنے والا تھا اگر زید بھلائی کرنے والا ہوتا وہ اس کے لیے بھلائی لکھتا تو اس کے علم اس کے لکھ دینے نے کسی کو مجبور نہیں کر دیا تقدیر کے انکار کرنے والوں کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس الفامت کا مجوس بتایا قضاء و قدر کے مسائل عام عقلوں میں نہیں آ سکتے ان میں زیادہ غور و فکر کرنا سبب ہلاکت ہے صدیق و فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسئلہ میں بحث کرنے سے منع فرمائے گئے ماں و شما کسی گنتی میں اتنا سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو مسل پتھر اور دیگر جمادات کے بے حس و حرکت نہیں پیدا کیا بلکہ اس کو ایک نوع اختیار دیا ہے کہ ایک کام چاہے کرے چاہے نہ کرے اور اس کے ساتھ ہی عقل بھی دی ہے کہ بھلے بارے نفع نقصان کو پہچان سکے اور ہر قسم کے سامان اور اسباب مہیا کر دیے ہیں کہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے اسی قسم کے سامان مہیا ہو جاتے ہیں اور اسی بنا پر اس پر مواخذہ ہے اپنے آپ کو بالکل مجبور بالکل مختار سمجھنا دونوں گمراہی ہیں برا کام کر کے تقدیر کی طرف نسبت کرنا اور مشیت الہی کے حوالہ کرنا بہت بری بات ہے بلکہ حکم یہ ہے کہ جو اچھا کام کرے اسے من جانب اللہ کہے اور جو برائی سرزد ہو اس کو شامت نفس تصور کرے اللہ تعالی جہت و مکان و زمان و حرکت و سکون و شکل و صورت و جمی حوادث سے پاک ہے دنیا کی زندگی میں اللہ عز و جل کا دیدار نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے خاص ہے اور آخرت میں ہر سنی مسلمان کے لیے ممکن بلکہ واقع رہا قلبی دیدار خواب میں یہ دیگر انبیاء علیہم السلام بلکہ اولیاء کے لیے بھی حاصل ہے ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں 100 بار زیارت ہوئی اس کا دیدار بلا کیف ہے یعنی دیکھیں گے اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیسے دیکھیں گے جس چیز کو دیکھتے ہیں اس سے کچھ فاصلہ مسافت کا ہوتا ہے نزدیک دور وہ دیکھنے والے سے کسی جہت میں ہوتی ہے اوپر نیچے دینے بائیں آگے پیچھے اس کا دیکھنا ان سب باتوں سے پاک ہوگا پھر رہا یہ کہ کیوں کر ہوگا یہی تو کہا جاتا ہے کہ کیوں کر کو یہاں دخل نہیں تعالیٰ جب دیکھیں گے اس وقت بتا دیں گے اس کی سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں تک عقل پہنچتی ہے وہ خدا نہیں اور جو خدا ہے اس تک عقل رسا نہیں اور وقت دیدار نگاہ اس کا احاطہ کرے یہ محال ہے وہ جو چاہے اور جیسا چاہے کرے کسی کو اس پر قابو نہیں اور نہ کوئی اس کے ارادے سے اسے باز رکھنے والا اس کو نہ اونگ آئے نہ نیند تمام جہان کا نگاہ رکھنے والا نہ تھکے نہ اکتائے تمام عالم کا پالنے والا ماں باپ سے زیادہ مہربان حلم والا اسی کی رحمت ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا اسی کے لیے بڑھائی اور عظمت ہے ماؤں کے پیٹ میں جیسی چاہے صورت بنانے والا گناہوں کو بخشنے والا تو باقبول کرنے والا قہر و غضب فرمانے والا اس کی پکڑ نہایت سخت ہے جس سے بے اس کے چھڑائے کوئی چھوٹ نہیں سکتا وہ چاہے تو چھوٹی چیز کو وسیع کر دے اور وسیع کو سمیٹ دے جس کو چاہے بلند کر دے اور جس کو چاہے پست ذلیل کو عزت دی دے اور عزت والے کو ذلیل کر دے جس کو چاہے راست پر لائے اور جس کو چاہے سیدھی راہ سے الگ کر دے جسے چاہے اپنا نزدیک بنا لے اور جسے چاہے مردود کر دے جسے جو چاہے دے اور جو چاہے چھین لے نو وہ جو کچھ کرتا ہے یا کرے گا عدل و انصاف ہے ظلم سے پاک و صاف ہے صفر نہایت بلند و بالا ہے وہ سب کو محیط ہے اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا نفع و ضرر اسی کے ہاتھ میں ہے مظلوم کی فریاد کو پہنچتا اور ظالم سے بدلہ لیتا ہے اس کی مشیت اور ارادہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا مگر اچھے پر خوش ہوتا ہے
اور بارے سے ناراض، اس کی رحمت ہے کہ ایسے کام کا حکم نہیں فرماتا جو طاقت سے باہر ہے۔ اللہ عز و جل پر ثواب عذاب بندے کے ساتھ لطف اس کے ساتھ وہ کرنا جو اس کے حق میں بہتر ہو، اس پر کچھ واجب نہیں۔ مالک علی الاطلاق ہے، جو چاہے کرے اور جو چاہے حکم دے۔ ہاں، اس نے اپنے کرم سے وعدہ فرما لیا ہے کہ مسلمانوں کو جنت میں داخل فرمائے گا اور بمقتضائی عدل کفار کو جہنم میں، اور اس کے وعدے و وعید بدلتے نہیں۔ اس نے وعدہ فرما لیا ہے کہ کفر کے سوا ہر چھوٹے بڑے گناہ کو جسے چاہے معاف فرما دے گا۔ اس کے ہر فعل میں کثیر حکمتیں ہیں، خواہ ہم کو معلوم ہوں یا نہ ہوں، اور اس کے فعل کے لیے غرض نہیں کہ غرض اس فائدہ کو کہتے ہیں جو فائل کی طرف رجوع کرے، نہ اس کے فعل کے لیے غایت کہ غایت کا حاصل بھی وہی غرض ہے، اور نہ اس کے افعال علت و سبب کے محتاج۔ اس نے اپنی حکمت بالغہ کے مطابق عالم اسباب میں مسببت کو اسباب سے ربط فرما دیا ہے۔ آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتا ہے، آگ جلاتی ہے، پانی پیاس بجھاتا ہے۔ وہ چاہے تو آنکھ سنے، کان دیکھے، پانی جلائے، آگ پیاس بجھائے، نہ چاہے تو لاکھ آنکھیں ہوں دن کو پہاڑ نہ ساو جئی، کروڑ گئی ہوں ایک دن کے پر داغ نہ آئے۔